وہی الفاظ بعض اوقات دوا بن جاتے ہیں، مرہم بن جاتے ہیں، ہماری بہت سی مشکلوں کا حل بن جاتے ہیں، اور وہی الفاظ بعض اوقات اس طرح کے نشتر بن جاتے ہیں، تلخی اور کڑواہٹ ہماری زندگیوں میں گھول دیتے ہیں کہ وقت تو گزر جاتا ہے مگر ان کی تلخی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے اپنے لہجے پر ضرور غور کیجیے کہ آپ نے کون سی بات کہاں کرنی ہے، کس طرح کا لہجہ اپنانا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے کچھ اہم پوائنٹ شیئر کروں گی، ساتھ ہی آپ کو قرآنی آیت بھی سورہ بھی بتاؤں گی، جس سے سننے سے آپ کی زندگی میں بہت فرق آئے گا، بہت ہی اچھی سی چینجنگ آئیں گی اور آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گی۔ تو آج کی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، آپ نے اس کا کوئی بھی پوائنٹ مس نہیں کرنا، کیونکہ اس میں ہم نے آج آپ کے ساتھ بہت ہی اہم سی ڈسکشن کرنی ہے کہ میں آج جو مائیں ہوتی ہیں وہ اکثر وقت کے ساتھ ساتھ چڑچڑی کیوں ہو جاتی ہیں، اتنا زیادہ غصہ کیوں آنے لگتا ہے۔ تو بنا ٹائم کو ویسٹ کیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہر ماں یہ سوچتی ہے کہ مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، اور غصے کا جو پہلا ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ ہم یہ غصہ سارا اپنے بچوں پر نکال دیتے ہیں۔ وہ بچہ جو انتہائی بے قصور ہوتا ہے اسے ہم ڈانٹ ڈپٹ کے بعض اوقات مار بھی دیتے ہیں، اور بعد میں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، بہت زیادہ گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور وہ دوبارہ سے غصے کا باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے نا، آپ نے اس کا سب سے جو پہلا سٹیپ لینا ہے، کچھ مین سے سٹیپس ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور دیکھیے گا زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے۔ میں نے بھی انہی سٹیپس پر عمل کیا ہے اور الحمدللہ زندگی میں بہت فرق پڑا ہے۔ جو میں اپنے ولاگز میں آپ کو باتیں بتاتی ہوں، یہ میں نے اپنے اوپر اپلائی کی ہوتی ہیں یا کر رہی ہوتی ہوں، یا میں نے کرنا سٹارٹ کی ہوتی ہیں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ان کا جب فرق پڑتا ہے، جب میں اسے شروع کرتی ہوں تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے تو آپ نے جگہ بدل لینی ہے۔ کمرے میں ہے تو آپ 1-2 منٹ کے لیے کمرے سے باہر چلی جائیے، کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ ہمیں غصہ نہیں دلاتا، وہ اپنے لیے مدد مانگ رہا ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی، اور ہم بعض اوقات دوسروں کے رویوں سے، دوسروں کے لہجوں سے اتنا زیادہ اوور لوڈ ہو جاتے ہیں، اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں، اور وہ غصہ ڈانٹ ڈپٹ مار کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کمرے کے باہر تھوڑا دیر چلے جانا ہے، گہری گہری سانسیں لینی ہے۔ آپ نے 4 سیکنڈ سانس ناک کے ذریعے اندر لینی ہے، 2 سیکنڈ کے لیے اسے روکنا ہے، اور 6 سیکنڈ میں اسے منہ کے ذریعے باہر نکالنا ہے۔ تو دیکھیے اس سے کتنا فرق پڑے گا۔ اور وضو کریں۔ نمبر 2، وضو کریں۔ جب بھی آپ کو غصہ آئے، جب بھی آپ کو گھٹن ہو، شرمندگی ہو، کچھ بھی اس طرح کا آئے نا جس سے فیل ہو کہ آپ کو چڑچڑی ہو رہی ہے نا، تو آپ نے وضو کرنا ہے۔ تو دیکھیے گا وضو کرنے سے کتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے، کتنا بدلاؤ آتا ہے، ہمارا غصہ جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اچھا، لاسٹ پوائنٹ غصہ کم کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے نرمی سے بات کرنی ہے، خود سے بات کریں، اور اپنے آپ کو یہ دہرائیں کہ میں بری ماں نہیں ہوں، میں تھکی ہوئی ماں ہوں، مجھے مدد چاہیے، اور اس سے آپ کی جو شرمندگی ہے نا وہ بالکل کم ہو جائے گی۔ تو اب آتے ہیں کہ اپنے خود کی اور اندر کی جو گھٹن ہے نا اسے کم کیسے کریں، اس کو مستقل طور پر ہمیں بہتر بنانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلا سٹیپ جو لینا ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے بات کریں، کوئی بھی قابل اعتماد انسان ہو، جیسے کہ آپ کی ماں ہو، کوئی بہن ہو، جو الزام نہ لگائے، جو ہمیں ہر بات پہ طعنہ تشریح نہ کرے، اس سے آپ بات کیجئے۔ اور اگر نہیں ہے ایسا کوئی میسر تو آپ نماز سٹارٹ کریں، سجدے میں جائیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، وضو کریں، قرآن پاک پڑھیں، اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ نماز اور قرآن سے مدد طلب کرو، تو آپ آنسوؤں کے ذریعے یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوئی ٹائم نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی جگہ تلاشنی نہیں پڑے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہونا پڑے گا، اور جب دل چاہے ہم جا سکتے ہیں، جب دل چاہے ہم بات کر سکتے ہیں، اور اس سے دل میں اتنا سکون آ جاتا ہے نا کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو آپ ڈائری لے لیں، اس پہ لکھ لیجئے اپنی تکلیفوں کو، اپنی ٹینشنوں کو، اپنے اندر کی گھٹن کو نکال باہر کیجئے، تو اس طرح سے آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ پھر آپ نے اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو تنقید کرنے والے ہیں، جو الزام لگانے والے ہیں، ان سے آپ نے اپنی حد قائم کرنی ہے، تھوڑا سا فاصلہ بڑھا لینا ہے۔ فاصلے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں بالکل نہیں آپ نے ملنا۔ جب وہ آپ پہ تنقید کریں، الزام لگائیں، کوئی بات ہے بار بار سمجھانے بیٹھ جائیں،
تو خود کو خاموشی سے یہ کہیں کہ میں اب اس سے مشورہ نہیں چاہتی، میں تعاون چاہتی ہوں۔ تو اس کے لیے آپ نے ان سے لڑائی جھگڑا بحث کچھ بھی نہیں کرنا، خاموشی سے واک آؤٹ کر جانا ہے، وہاں سے آپ نے اٹھ جانا ہے چپ کر کے۔ خاموشی بھی حد قائم کرنے کا ایک بہت ذریعہ ہے، اور وہ کہتے ہیں نا ایک چپ اور 100 سکھ، وہ والی بات ہے کہ آپ نے یہاں پہ خاموشی قائم کرنی ہے اور تنقید کرنے والوں سے تھوڑا سا دور ہو جانا ہے۔ یہ ہماری ذہنی صحت کو نا بہت برباد کر دیتے ہیں، ہر بات پہ ٹوکنا، بات بات پہ روک ٹوک، یہ جو ہے نا ہماری بہت ذہنی صحت کو نا خراب کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے ہمیں۔ تو آپ نے اس میں تھوڑی سی نا حد بندی قائم کرنی ہے۔ تو اگر ان باتوں سے عمل کرنے سے بھی آپ کو فرق نہ پڑے تو آپ نے بار بار یہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ دن بدن آپ کے اندر کی گھٹن کس طرح سے کم ہوتی ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے 3 اچھی باتوں کو سوچ کے ان پہ شکر ادا کرنا سٹارٹ کرنا ہے۔ ہر انسان کے پاس شکر ادا کرنے کے لیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے 3 باتوں پہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ، بچوں کو دیکھیں، اللہ کا شکر کریں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرست فیملی دی ہے، شوہر دیا ہے، گھر دیا ہے، باہر دیا ہے، ہم نے کھایا پیا، ان باتوں پہ نا شکر ادا کر کے سوئیں۔ اور اب آتے ہیں روحانی عمل کی طرف۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے قرآن پاک کی سورہ الرحمن۔ جب بھی آپ رات کو فارغ ہوں، جب بھی آپ فری ہوں، تو آپ نے سونے سے پہلے باوضو اپنے بیڈ پہ، اپنے بستر پہ آ جانا ہے۔ سورہ رحمان آپ نے قرآن پاک میں کی سورۃ الرحمن ہے، جسے عروس القرآن بھی کہا گیا ہے، قرآن پاک کی دلہن کہا گیا ہے۔ آپ نے اسے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اور ہینڈ فری لگا کے آپ نے اسے چلا لینا ہے اور سننا شروع کرنا ہے۔ تو دیکھیے گا جب آپ اسے سننے لگیں گی تو آپ اپنی روح تک نہ سکون اترتا محسوس کریں گی۔ سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے جائیں، دیکھیے گا کہ آپ کو دن بدن کتنا فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی ذہنی ٹینشن، آپ کی گھٹن، آپ کی پریشانی، آپ کی شرمندگی، آپ کی تکلیفیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اسے سن کے سونا ہے، اور آپ نے اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ آج سے آپ نے میرے ساتھ اسے ضرور سٹارٹ کرنا ہے، اور دیکھیے گا کہ زندگی کتنی پرسکون ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی آپ نے 5 سے 10 منٹ کے لیے قرآن پاک جو ہے نا وہ پڑھا کرنا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کھولیں گے نا، روزانہ پڑھیں گے، تو دیکھیے گا اس کی برکتیں کس طرح سے ہماری زندگیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ گھر کے سارے کام تو ہم کر لیتے ہیں، جگہ جگہ سے ہم ہر ایک کی مرضی، ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی پسند کے مطابق ہم چلتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ ایسے اعمال بھی اپنی زندگیوں میں لانے ہیں، کچھ ایسے کام بھی ہمیں کرنے ہیں جو ہماری زندگی کو روشن ہی کر دیں، ہماری آخرت بھی سنور جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں۔ اور جب ہم خود کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیتے ہیں نا، تو دن بدن ہماری زندگی میں بہتری آنے لگتی ہے، ہماری روح تک نکھرنے لگتی ہے، ہمارے اندر سکون اتر جاتا ہے، اور وہ سکون ایسا ہوتا ہے کہ اسے کوئی درہم برہم نہیں کر سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو آپ نے نا روزانہ کے لیے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، اپنے لیے 10 منٹ نکال کے قرآن پاک پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے ہم کلام ہونا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو پھر اتنے فرشتے آسمان سے اتر کر آتے ہیں کہ جب ہم اس سے سلام نماز سے نہ پھریں، اگر ہم وہ دیکھ لیں تو۔ اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم دیکھ لیں نا کہ ہم کس سے ہم کلام ہیں، تو ہم کبھی بھی قرآن پاک پڑھنا چھوڑیں نہیں۔ تو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے کہ ڈیلی ان 2-3 سٹیپس کو جو میں نے بتائے ہیں نا ابھی کے لیے، انہیں فالو کرنا سٹارٹ کرنا ہے، پھر آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ ہر چیز پر نا شکر گزار ہونا سیکھیں، تھوڑا ہے تو اسی میں شکر کریں، زیادہ دیا ہے تو مزید زیادہ شکر کریں۔ لیکن جب ہم ناشکری کرتے ہیں نا تو وہ چیز بڑھ تو جاتی نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بے سکونی آ جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہے، ہمارا ذہنی جو سکون ہے نا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ کسی پل چین نہیں آتا کہ ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں، ایسا تو آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے، اپنی زندگیوں میں سکون لے کر آنا ہے۔ اور غصے کے وقت آپ کو جو میں نے 3 سٹیپ بتائے ہیں نا ان پہ عمل کریں، چند دن چند ماہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فرق پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ میری تمام بہنوں کی مشکلیں آسان فرمائے، انہیں خوشی، خوشحالیاں، راحتیں، عزتیں
عطا فرمائے۔ تو جی آج ہم نے بنایا ہے میتھی اور آلو کی سبزی، ساتھ ہم نے بنا لیے ہیں سوئیاں بنائی ہیں۔ تو دونوں ڈشز جو ہے نا میں نے بنائی، ان کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میری بہنیں بہت اچھی، بہت مزے کی ریسیپیز بنا لیتی ہیں، لیکن اگر کوئی میری طرح سے نہیں بنانا چاہتی تو وہ ادھر سے ریسیپی دیکھ سکتی ہے۔ اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو آج کا ولاگ کیسا لگا، میری باتیں آپ کو اچھی لگیں، کوئی فائدہ ہوا یا نہیں۔ اسی طرح کے مزید اچھے ولاگز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملیں گے ایک اور موٹیویشنل ولاگ کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔